آئیے مولا کے جس جملے کو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ترتیب سے مولا کی جو حکمتیں جس ترتیب سے نہج البلاغہ میں لکھی ہوئی ہیں، ہر ہفتے ایک حکمت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کوشش کیجئے کہ یاد رہے، اپنے کردار سے بھی یاد کریں، یعنی اس کو اپنے کردار میں کر لیں، اور اپنے ذہن میں بھی اس کو یاد کریں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنہ کرنے والے کے لیے عتاب نہیں۔ عجیب بات ہے نا، ہر فتنہ کرنے، پہلے فتنہ ہے کیا؟ فتنہ کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہو؟ فتنہ کہتے ہیں فساد، جھگڑا، بلوا، ہنگامہ، دیوانگی کو بھی کہتے ہیں، یہ فتنے کے معنی اہل لغت بیان کرتے ہیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ فساد تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں۔ فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فتنہ کیا جاتا ہے اور ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے۔ فتنہ کرنے والے کے لیے قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، چونکہ فتنہ فساد تقریباً قریب معنی ہے، تو زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، قرآن صریح حکم دیتا ہے کرنے والا۔ ابھی فی الحال ہماری بات فتنہ کرنے والوں سے نہیں ہے، چونکہ اس حکمت میں جو مولا بیان کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جو فتنے میں پھنس جائیں، حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ فتنے سے نہ نکل پائیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ انسان اس دوراہے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پہ فتنہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی نکلنے کا اس کو راستہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ ایسے موقع میں انسان کی سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے، سب سے عظیم اور حقیقی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ کوشش کرے کہ جو فتنے کو دبا دے، اس لیے کہ فساد اور فتنہ یہ سوائے نقصان اور بے دینی کے کچھ نہیں دیتے۔ چونکہ اس کا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں تھا، پھنس گیا ہے، لہٰذا منطق یہ ہے کہ یہ فتنے کے خلاف جائے گا، اور جو فتنے کے خلاف جائے گا تو ہر وہ کام جو فتنے کو دبا دے۔ اچھا ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ کہ جب انسان فتنے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو مثلاً طرح طرح کے طعنے بھی سننے کو ملتے ہیں، بزدل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہیں، عجیب بات ہے، شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان دشمن کو نیچا دکھا دے، شجاعت اس کا نام ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے جائے، شجاعت اس کا نام ہے۔ لہٰذا انسان جب بھی ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں پہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہ ہو تو پھر وہاں پہ بھی اس کو دبانے کی پوری کوشش کرے۔ یہ اقوال اگر ہماری زندگی کا جز بنتے جائیں گے، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے کا بھی قول جو تھا وہ بھی انسان کی سماجی اور سوشل لائف سے متعلق تھا، یہ بھی قول انسان کی سوشل لائف سے متعلق ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے، لوگوں کے بیچ میں رہنا شروع کرے، تو آپ سوچئے کہ انسان کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ اور خوبصورت ہم چہرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے تو انسان دن میں 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے خرچ کرتا ہی کرتا ہے۔ انسان کے کردار کی بات کر رہے ہیں، سماج خوبصورت بن جائے گا، سماج حسین بن جائے گا۔ ہمیں سماج و معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے، یا جو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ خوبصورت سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خوبصیرت بن جائے۔ خوبصورتی زیادہ پسند کی جاتی ہے بنسبت خوبصورتی کے، ہوتا ہے نا ایسا؟ بڑی اچھی صورت ہے لیکن اگر کردار اچھا نہیں تو انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ جناب بلال حبش کے تھے، کہا تھا بلال حبشی، رنگ کالا تھا کہ نہیں تھا، لیکن کتنے عزیز، کتنی لوگوں کو محبت ہے ان سے، ہے کہ نہیں؟ اور کتنے ایسے تھے کہ جن کا رنگ شاید سفید اور نہ کیسا کیسا رہا ہو، لیکن لوگوں کو ان سے محبت نہیں ہے۔ نہیں ہے کہ محبت نہیں، نفرت ہے۔ کس چیز نے خوبصورت بنایا، کس چیز نے خوبصورت بنایا؟ خوبصورتی ہر جگہ کام نہیں، خوبصورتی کام آتی۔ لہٰذا یہ جتنی بھی حکمتیں ہیں یہ ہم کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم خوبصورت بن جائیں۔ جب انسان خوبصورت ہوتا ہے تو کیسی بھی شکل کیوں نہ ہو خوبصورتی لگتی ہے، اور اگر انسان خوبصورت نہیں ہے تو پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا یہ کلمہ ہے اور شاید اس کو یاد کرنے میں آپ کو کوئی زحمت بھی نہ ہو، لیکن میسج بہت بڑا ہے، پیغام بہت بڑا ہے۔ اگر ہر انسان اس کلمے پہ عمل کرنے لگے تو آپ سوچئے، فکر کیجئے کہ مثلا کہیں پہ اگر ایسا ماحول ہو جائے کہ جہاں فتنے و فساد کی باری آ جائے، اور جہاں فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہو جائے، ایسے میں اگر وہ لوگ جو اس ماحول کے اندر پڑ جائیں اور پھنس جائیں، اگر وہ ہر آدمی فتنے و فساد سے ہاتھ اٹھا لے تو تنہا ایک شخص فساد نہیں کر سکتا۔
فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا نے کتنا اچھا، یعنی سماج اور معاشرے کو، انسان کی سوشل لائف کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے کتنا بہترین پیغام دیا. بہت چھوٹا سا ہے لیکن انسان کو بہت بڑی امنیت دے رہا، انسان کے سماج و معاشرے کو پرامن بنا رہا. لہذا یہ وہ کلمہ ہے کہ جو انسان کے زندگی، اس کے حالات، اس کے سماج، معاشرے، نسل، ان سب کو بگڑنے سے بچانے کے لیے بہترین مددگار. اگر امام کے اس یا جتنے بھی فرمودات ہیں، ظاہر سی بات کوئی فرمود ہے، کوئی امام کا قول ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم سن لیں اور کہہ دیں بہت اچھا ہے اس کے بعد ختم. نہیں، اگر اچھا ہے تو اپنانا چاہیے. اچھے ہونے کی خاصیت یہی ہے کہ اچھی چیز اپنائی جاتی ہے. مارکیٹ میں انسان جاتا ہے، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جو بری لگتی ہے اس کو لیتے لیتے رک جاتا ہے، نہیں لیتا ہے. جب مارکیٹ میں یہ ہے تو پھر یہ اقوال ائمہ و معصومین کی حدیثیں کتنی قیمتی ہیں. البتہ نعوذ باللہ مارکیٹ سے مثال کیوں نہیں، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے اگر اچھی لگے تو لے لو، اور اس میں اگر کی بات ہی نہیں ہے. چونکہ اقوال ائمہ ہے لہذا اچھے، لے لو. اور جو سماج و معاشرے کی بری چیزیں ہیں چھوڑ دو. تو شاید ہو سکتا ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر انسان امام کے اقوال کو لینا شروع کر دے تو سماج و معاشرے کی بری چیزیں خود بخود انسان سے دور ہو جائیں گی. پہلے اس کو لے کے تو دیکھو، یہ خود بخود دور ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے سماج و معاشرے کا عجیب رنگ ہے. ہم فلاں ایکٹر سے یہ ایکشن لیتے ہیں، اور فلاں ایکٹر اور پلیئر سے یہ کپڑے کا اسٹائل لیتے ہیں، اور یہ ہیئر اسٹائل لیتے ہیں، اور یہ فیس اسٹائل لیتے ہیں. کتنے اسٹائل ہیں آپ نہیں معلوم، بہتر جانتے ہوں گے. یہ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں. جن سے نہیں لینا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے ہم زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو 1400 سال سے دینے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں ان سے نہیں لیتے. اور اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. ائمہ کی سیرت نہیں معلوم ہم دیندار، رسول کی سیرت نہیں معلوم ہم دیندار. رسول کو خداوند متعال نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول نمونہ عمل. یہ زمانے کی مشہور شخصیتیں، بڑے عہدے والے، زیادہ پیسے والے، ایکٹرز، پلیئرز، یہ نمونہ عمل نہیں بن سکتے ہیں ہمارے لیے. یہ فنکار ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر فنکار دیندار بھی ہو. فن اور دین میں فرق ہوتا. ہاں اگر آپ کو اس فن کی ضرورت ہے تو آپ اس سے لیجئے، وہ فن آپ اس سے لے سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت ہو، صحیح ہو، وہ سارے شرائط پائے جاتے ہو. لیکن آپ اپنے لائف اسٹائل اس سے کیوں لے سکتے ہیں؟ لائف اسٹائل کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے وہ. لائف اسٹائل اس سے لیجئے کہ جو لائف اسٹائل کے لیے نمونہ عمل بن کے آیا ہے. مولا کائنات اپنے ان تمام احکامات و پیغامات میں ہم کو بہترین لائف اسٹائل دینا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر لینے کی بھی صلاحیت ہو. خزانہ کھلا ہوا ہے، جس کے اندر ظرف ہوگا، صلاحیت ہوگی، وہ اپنے دامن کو بھر لے گا. جس میں ظرف و صلاحیت نہیں ہوگی وہ ویسے ہی خالی کٹورا لے کے آگے نکل جائے گا.